السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ باسط محمود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب زندگی۔ آج بات کروں گا کہ 5 ایسے کام کریں جو انسان آپ کو اگنور کرتا ہے وہ آپ کو اگنور کرنے سے بھی گھبرائے گا۔ آپ کسی انسان کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہ انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ انسان جس کو ہم دل سے چاہیں، جس کو ہم دل سے پیار کریں، جس کی ہم بہت زیادہ ویلیو کریں، تو وہی انسان ہمیں اگنور کر رہا ہو تو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس لمحے میں ہوتی ہے کہ جب وہی انسان، ہمارا من پسند انسان جو ہے، جس کو ہم اتنی ویلیو دے رہے ہوں اور وہ ہمیں اگنور کر رہا ہو، تو سب سے زیادہ تکلیف ہمیں وہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ کی اپنی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم سے نہیں کھاتے، آپ کی کھانے پینے کی روٹین لائف جو آپ کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ ہر ٹائم سوچوں میں یہی رہتے ہیں کہ یہ مجھے ویلیو کیسے دے گا، یہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے، مطلب مختلف آپ کے تھاٹس چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں آپ خود ہی جو ہے وہ ان نیگیٹو سوچ میں، نیگیٹو تھنکنگ میں قید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی وہ آپ کوسنا شروع کرتے ہیں، شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی جس وجہ سے یہ مجھے اگنور کر رہا ہے، کیوں اور یہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، نہ آپ کا جاب کرنے کا دل کرتا ہے، نہ آپ کو کھانے کا دل کرتا ہے، نہ آپ کو اب نیند آتی ہے، نہ کسی چیز کا آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور آپ فل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو آج اسی کے حل کے لیے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت قیمتی ہونے والی ہے، بہت قیمتی چیزیں آپ کا لے کر آیا ہوں، کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلی بات میری یاد رکھیں کہ آپ نے اس انسان کو ری ایکٹ کی جگہ سائلنس دینا ہے۔ جیسا کہ وہ انسان آپ کو میسج کا جواب نہیں دے رہا تو آپ اس کو ری ایکٹ کریں کہ بھائی فوراً سے میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہے، لڑنا شروع کر دیں، وہ آگے سے غصہ، تو ایسی کوئی مطلب بات اگر وہ آپ کو رپلائی کر بھی دے تو آپ آگے سے غصہ کہ میں اتنے دیر سے ویٹ کر رہا تھا اور آپ مجھے جو ہے وہ رپلائی نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ لڑائی جھگڑا یا ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی جو انسان آپ کو اگنور کرتا ہے۔ آپ کو ایک شخص اگنور کر رہا ہے تو آپ اس کو خاموشی دیں۔ یہ جو لوگ اگنور کرتے ہیں، ان لوگوں کو اگر آپ جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جائیں گے تو آپ کی ویلیو بچے گی۔ اگر آپ ان کو جواب دیں گے، آپ کے بار بار اس کو ٹیکسٹ کریں گے، بار بار کالز کریں گے، تو اس انسان سے لڑیں گے تو آپ کی ویلیو گرے گی، اور جب آپ کی ویلیو گرے گی تو آپ اور زیادہ اگنور ہوں گے۔ تو اسی لیے کہ آپ اپنی ویلیو کو نہیں گرانا، آپ نے اس انسان کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ خاموشی میں بہت زیادہ پاور ہے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ انسان کبھی تو آپ کو ٹیکسٹ کرے گا، آپ سے خود پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، تو وہ آپ کو خود بات کرنا چاہے گا اور وہ آپ کو کبھی اگنور نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے اس کی باتوں کے اوپر، آپ نے اس کے اگنور کو اگنور کیا ہے، تو وہ انسان آپ کی خاموشی سے آپ کی طرف آئے گا، آپ کو اگنور کرنا چھوڑے گا۔ سیکنڈ چیز یاد رکھیں کہ آپ دوسرے انسان کے مطابق خود کو نہ دیکھا کریں۔ اگر مثال کے طور پر کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ صحیح نہیں ہیں، آپ میں یہ خامیاں ہیں، تو آپ اس کی نظر سے خود کو نہ دیکھا کریں، کیونکہ جب آپ اس کی نظر سے دیکھو گے تو آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھو گے اور آپ اپنے آپ میں چینج لانا شروع کرو گے کہ میں شاید یہ کر دوں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے، مجھے اگنور نہ کرے، شاید میں یہ کر دوں تو یہ ٹھیک ہو جائے، شاید یہ کر لوں تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس انسان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ میں چینجنگیں لانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہ رانگ وے ہے۔ اس سے دوسرے انسان، آپ دیکھیں کہ آپ نے اس انسان کی منتیں بھی کی، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، اس کے گلے شکوے بھی کیے، وہ اس انسان کو فرق پڑا نہیں پڑنے بھی نہیں والا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے چینجنگز کی، اس کی منتیں کی، سب کچھ اس کے لیے کیا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے چینج لانا ہے، اپنی لائف میں چینج لانا ہے، آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو گروتھ کرنا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کبھی آپ کو اگنور کر ہی نہ پائے، کہ آپ کے ساتھ بات کر کے اس انسان کو ایسا سکون ملے، اس انسان کو کبھی بور محسوس نہ ہو، کہ آپ نے اپنے اندر چینج لانا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی چینج والی ہوتی ہیں، اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے چینج نہیں لانا، خود کو چینج اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں، اس لیے چینج کرنا ہے۔ اور سچویشن کو سمجھا کریں، سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ اپنا کسی ماہر نفسیات سے ضرور رابطہ کریں، اور کسی موٹیویشنل اسپیکر سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو ریلیشن ایکسپرٹ ہوں، ان سے ضرور رابطہ کریں، اور اپنے کسی معاملے کے اوپر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کا ریلیشن شپ مزید خراب ہو۔ نمبر 3 یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کے سامنے لوز کر دیا ہے، اس کا انٹرسٹ آپ میں لوز ہو گیا، اس کا دل اور دماغ کہیں سے آپ کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے، تو آپ نے کیونکہ رو کر، تڑپ کر، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، معافی مانگ کر، تو آپ نے اپنا انٹرسٹ لوز کر دیا ہے۔
اور یہ انٹرسٹ اس لیے لوز ہوا ہے کیونکہ آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو اس کا انٹرسٹ بھی لوز نہیں ہوگا، اور وہ انسان اپنی انہی باتوں پر، انہی جو اب وہ غلط کر رہا تھا انہی کی سوچوں میں پڑ جائے گا کہ یار کہیں میں نے یہ غلط تو نہیں کر دیا، کہ وہ انسان ہی خاموش ہو گیا ہے۔ تو وہ انسان خود سوچے گا اور خود آپ سے رابطہ کرے گا، اور وہ آپ کو کبھی چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، اگنور کرنے کی طرف نہیں آئے گا۔ نمبر 4، یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے اپنے آپ میں خوش ہونا شروع کر دیا تو اس دن لوگ آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کا مقصد دوسروں کی اٹینشن پانا ہوگا اور دوسروں کو پانا ہوگا کہ اس کی وجہ سے میں خوش ہوں، دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے کہ یہ میری خوشی ہے، اس کے ساتھ میری خوشی ہے، تب آپ کو لوگ اگنور کرنا شروع کریں گے، اور تب تک آپ کو اگنور کرتے رہیں گے۔ تو آپ کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ حقیقی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا۔ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمارا کام ہی اللہ کی عبادت کر بے قدر لوگوں پر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ نمبر 5، یاد رکھیں کہ ہر انسان اپنی لائف کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ اپنے لیے جیتا ہے۔ کہ انسان اگر عبادت بھی کرتا ہے نا تو وہ اسی غرض سے کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت کرے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے لیے بڑھے گا، نہ کہ وہ عبادت آپ کے حصے کی کرتا ہے۔ تو یہ مقصد بھی آپ کو اسی کی طرف بتاتا ہے کہ آپ کا کام، آپ کا مقصد، حقیقی مقصد اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اللہ کریم کو راضی کریں، ہم ادر کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم کسی انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی دوسرے انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان چیزوں کے بجائے اللہ کریم کو راضی کر لیں، وہ چیزیں خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں خود، جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ خود اللہ آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ تو ہر بندہ اگر اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہے تو آپ کا کام بھی ہے اپنی لائف کے بارے میں سوچنا۔ جس دن آپ اپنی لائف کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، اس دن لوگ آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے حقیقی مقصد کی طرف آ جائیں، لوگ آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے۔ کسی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگ آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں گے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ شیئر کرنا ہے مجھ سے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔